زندگی ایک مشکل سفر ہے. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, دونوں dimensions کے اوپر according to my education, little I have from the Islamic perspective, دونوں میں بہت زبردست اصول اسلام دیتا ہے کہ انسان اس کمال تک کیسے پہنچے جہاں اسے چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. Because when it comes to the highest level of faith, اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ اسپرچل ویژن بھی لے کے چلیں, کارپوریٹ اور پروفیشنلزم پہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ٹارگٹ دیا ہے نا, وہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اس دنیا میں میرے ساتھ ایسے چل, اتنا ایکچولاइज ہو کہ تجھے اللہ دکھتا ہو. اینڈ اف یو ڈونٹ سی ہم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو کم سے کم اپنے پرسیپشنل لیولز پہ, اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, اپنی گروتھ اور اپنے ہیومن سائیکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پہ آ جا کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی, دیر آر پروسیجرز, اصول اینڈ ضوابط اینڈ قواعد وہاں تک پہنچنے کے لیے. اسلام میں بھی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے, اس کی کانشیسنس کے, اس کے پرسیپشن کے, اس کی سوچ کے, اس کی تھاٹ کے, اس کے انٹلیکٹ کے 3 لیولز ہیں. کہیں 5 آتے ہیں, کہیں 3 آتے ہیں. ایک اسلام ہے, دوسرا ایمان ہے, تیسرا احسان ہے. ایون وین اٹ کمس ٹو پروفیشنلزم از ویل, اپنے کسی اسکل کے اندر یا اپنے کسی رول کے اندر ایکچولائز ہو کے اس لیول تک پہنچنا where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job, it's a tough walk, it's a hard walk of life. بہت مشکل سفر ہے زندگی کے اندر کچھ بننا. اور میری تو چھوٹی سی زندگی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کسی مقام تک پہنچنا مشکل نہیں ہے, اس مقام کو ریٹین کرنا اور اس کے بعد دوسرے مقام تک پہنچنا, تو وہ اصل لڑائی وہ ہے. That's the real fight of life. کیونکہ the first fight and the first war you have to be something in this world, اس کے پیچھے بہت سے سائیکوپیتھک ایلیمنٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی irrational موٹیویشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے, بہت سے ہموم کرب اور بہت سے غم کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ بائی ہوک اور بائی کروک وی ڈو فائنڈ سم تھنگ ان لائف. ہم پہنچ جاتے ہیں کہیں, مگر پرابلم پہنچنا نہیں ہے, پرابلم ریٹین کرنا ہے, پرابلم گرو کرنا ہے. پرابلم is to manage yourself to go to the next station and then go to the next station. In fact قرآن کی ایک آیت سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا, ویژن, یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو جاتا ہے, ویژن ختم نہیں ہوتا. وہ ویژن جو ختم ہو جائے وہ ویژن ہی نہیں تھا. And you being a part of that vision physically and functionally, that's also a wrong definition as well. لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ویژن کنٹینیو کرتا رہتا ہے. And that is one of the part of procedures کہ آپ کو بینچ اور سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. And you have to hand, that is also a part of actualizing your vision, that you have to give it to someone else as well. But Allah says وَاعْبُدْ رَبَّكَ, سورہ ہجر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مطلب عبادت ایک پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور ویژن ہے. میں بلینڈ کر رہا ہوں ذرا شریعت کے ساتھ, آپ اس کو کوپریٹ میں اپلائی کر لیجیے گا, ورنہ میں خود بھی کر دوں گا. If God is the vision, هو المقصود المطلوب المعبود, and عبادت is the procedure, and Allah says وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو ان پروسیجرز, ان پری ریکوزٹس کے اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جائے. تو زندگی کے اندر امامت ہو, قیادت ہو, لیڈرشپ ہو, کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رولز میں ہو, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. It never ends up. In fact, it never finishes. And the shaitan and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball, let it go. It's over. You're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets gray. That's the beauty of Islam. اصل لڑائی تو شروع جب ہوتی ہے جب you get gray haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. آپ کا دماغ بہت چلتا ہے اس ٹائم. بٹ زندگی کے رولز کے اندر, ایز اے فادر, ایز اے کارپوریٹ ہیڈ, ایز این انٹرپرینور, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے فرینڈ, ایز اے ٹیچر, ایز این استاذ, یا ایون رائٹ ناؤ کوئی شخص اگر ایسے اسٹیج پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ, یو نو, دیٹ ہیٹ از ناٹ دیر ان ہز ہارٹ. 3-4 ہی اسٹیجز ہوں گے اکارڈنگ ٹو مائی knowledge of the Sharia. یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. اچھے خاصے طریقے سے اسے مار پڑ رہی ہوگی. کچھ محاذ ہار رہا ہوگا, کچھ محاذ پہ فتح ہوگی, کچھ محاذ ریٹین کر رہا ہوگا, اور کچھ ڈاماڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی, اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا, فزیکل, اسپرچول, مٹیریل, کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا.
یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا, یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا, یا مٹیریل اتنا ویسٹ کر دیا ہوگا کہ آگے کے اسٹیج پہ جانے کے لیے دا آرٹ آف وار جسے ہم کہتے ہیں, دیٹ ہیز فنشڈ فار یو ناٹ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن ٹو فردر کلیم یور ایکچولائزیشن, ٹو سی یور لمٹ اینڈ چیک ہاؤ فار یو کین گو ود علم اینڈ عمل اینڈ نالج اینڈ پرسیپشن. تو یہ 2-3 اسٹیجز ہی ہوں گی جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کے مسائل ہوں گے اس ٹائم. بہرحال اگر کوئی شخص پروفیشنل فورم پہ نہیں بھی ہے, پروفیشنل لائف ہے بھی نہیں, یہ جسم کی قیادت تو اس دنیا میں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, یہ سب نہ بھی ہو, as a personal, individual, unique, distinguished human being, اس جسم کو لے کے چلنا بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے. اور اس میں کچھ ہار جاتے ہیں and they commit suicide and they fall into depression and they go into the darker regions of their lives. اور انسان مثبت سے نکل کے منفی خیالات میں آ کے اتنے پیارے گفٹ کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے, اس ریسورس کو ضائع